ہمارے دل میں پاکستان ہے، ہمارے خون میں پاکستان ہے، اور ہمارے خوابوں میں پاکستان ہے. تو اس کے بعد واقعی اس کے آنسو آ گئے، کیونکہ 65 وار میں غازے میں تھا، میری عمر 30 سال تھی. تو مجھے ایک بڑی خوشی ہے کہ جو جذبہ 65 وار میں نے نوٹس کیا، الحمدللہ میرا دل ریلی اتنا بڑا ہو گیا اس عمر میں کہ وہی جذبہ ابھی ہم جو گزرے ہیں 4-5 دن، وہی جذبہ اس قوم میں تھا. بالکل اتفاق، ہماری سینئر ملٹری لیڈرشپ میں کوآرڈینیشن، اتفاق، کنسلٹیشن، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ یہ ایسا ہوا. اب میں سائلنٹ سرور سے ہوں، ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم جہاز ڈبونے کے بعد ہی زیادہ شور مچاتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 71 وار میں بھی میں ہنگور سامنین میں تھا. انہوں نے کراچی کو اٹیک اس وقت کیا، اور ان کو اٹیک انہوں نے پھر کرنا تھا. تو مختصراً میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ہماری ایئر پلیٹ فارم ڈپلائمنٹ نیوی کی، سرفیس ڈپلائمنٹ نیوی کی، سب سروس ڈپلائمنٹ نیوی کی، کریکس میں مرین کی ڈپلائمنٹ، یہ الحمدللہ بہت پروفیشنل تھی. اور اس کی وجہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ ان کا فلیٹ جو ہے وہ تقریباً 300 میل ادھر ہی رہا، ادھر لے آیا. یہ ڈپلائمنٹ تھی. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ 71 کی طرح آپ کی پورٹ کراچی پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، ان کی پلاننگ ہے، کیوں نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری شاہراہ ہے. ہر روز 3 لاکھ کم از کم بیرل کروڈ آئل آتا ہے، جس سے پھر ڈیزل اور پیٹرول بنتا ہے، جس سے آپ کی ٹرانسپورٹ چلتی ہے، آپ کی ملٹری چلتی ہے، آپ کے ٹرانسپورٹ چلتے ہیں، آپ کے ایئرکرافٹ چلتے ہیں. لیکن میں ایز اے ریٹائرڈ آفیسر بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی سینئر نیول لیڈرشپ کو کہ جنہوں نے وہ ڈپلائمنٹ کی. اور یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے اس ڈپلائمنٹ کے بارے میں بات کرنا، کہاں کدھر کیا کیا، بھی لیک آؤٹ ہو جاتی ہے. آئی ایم ویری کیئرفل، بٹ اس ڈپلائمنٹ کا اثر ہے، اس کوآرڈینیشن کا اثر ہے کہ وہ ہمارے قریب نہیں آئے. آخر میں بالکل ایک چیز ریپیٹ کروں گا کہ جب میں لیفٹنٹ تھا، جوان تھا، تو ہمیں کہا جاتا تھا اس مین بہائنڈ دا گن. اب میں آپ کو ایک بڑا فرینکنس سے کہتا ہوں، نو اٹ از دا برین بہائنڈ دا کمپیوٹر. برین بہائنڈ دا کمپیوٹر. تو جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک کیا کہ یہ ہماری جنگ ہم نے جو لڑی ہے، یہ ہم نے دماغ سے لڑی ہے، الیکٹرانک وارفیئر سے لڑی ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر میجر سے لڑی ہے، سائبر سپیس سے لڑی ہے. اور یس، ہمارے چائنا نے ہیلپ کی ہے، لیکن موسٹ آف اٹ ہماری اپنے تھے. ہمارے سینٹر آف ایکسلنس ہیں، ہمارے سکولز ہیں، ہمارے ریسرچ سینٹرز ہیں تینوں افواج کے. تو میری ایز اے ویٹرن ایک ہی نصیحت ہوگی، پلیز کنٹینیو اینڈ امپروو آن اٹ. اور آپ کا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے کہ دشمن کے ریڈار کو جیم کرو، ان کے ہتھیار کو جیم کرو، ان کے خلاف ایک ایسی شیلڈ لگاؤ کہ وہ پینٹ نہیں کر سکیں، اور اپنے آپ کو الیکٹرانکلی فری رکھو تاکہ آپ کے جو سینسرز ہیں، آپ کی جو میسائلز ہیں، آپ کے جو گائیڈنگ سسٹم ہے وہ ٹھیک چلے. ہم نے کر کے دکھایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم کر کے دکھائیں گے. بالکل آخر میں ایک ہسٹری کی بات کرتا ہوں. 65 جب سپٹمبر میں وار ہوئی، میں سب غازی میں تھا. ہمیں کہا گیا کہ آپ پیریسکوپ ڈیپتھ آ کے فیلڈ مارشل ایوب کی تقریر سنیں. ایک فکرہ میرے دل میں اس وقت تھا، ابھی ہے، کہ فیلڈ مارشل کی تقریر اردو میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ دشمن کو نہیں پتا
کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. ابھی میں ایک سن رہا تھا کہ مودی صاحب ہمارے جوانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، ایک مجھے کوئی سوشل میڈیا پہ آیا، اور ان کو روٹی اور گولی کی بات کر رہے ہیں. تو ایز اے سینئر سٹیزن مودی صاحب، جو آپ سے عمر میں بہت بڑا ہے، جس نے 2 جنگیں لڑی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کس قوم کو آپ نے للکارا ہے. تھینک یو. سر بہت شکریہ. میں ابھی درخواست کروں گا اے وی ایم فہیم سے کہ وہ اپنے خیالات سے مستفید کرائیں. سب سے پہلے تو حاضرین کا شکریہ، خاص کر میڈیا والوں کا شکریہ. اور سب سے پہلے میں میڈیا والوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے سچ نے جو انڈیا کے فیس پہ انہوں نے مارا، تو ان کا جو ان کا تھا نیریٹو وہ دفن ہو گیا، اور انڈیا کا میڈیا بھی دفن ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور پوری قوم کے ہماری افواج کا جو ہے نا مورائل بہت اونچا کر دیا جب ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تینوں مسلح افواج اور ان کی قائدین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے مل کے ایک مربوط پلان کیا، اور پلان پہلے سے کیا ہوا تھا، اور اس پہ عملی جامہ بالکل ایسے کیا جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. اسی لیے اس کا جو نام بھی ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھا. میں انتہائی مختصر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پی ایف کی کارکردگی نے بہت سارے لیسنس ڈرا کیے ہیں. ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، ہم کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بتاتے ہیں. میں کم مختصر رکھوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایئر فورس نے جو کیا نہ صرف پاکستان میں دیکھا گیا بلکہ پوری دنیا میں دیکھا گیا، اور پوری دنیا حیران اور ششدر رہ گئی ہے. اب میں وہاں ایک طرف تو فیلڈ مارشل نے ایک ایسا پلان بنایا. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایئر فورس کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں کہ ایئر چیف انہوں نے اپنا بستر آپس روم میں لگا لیا. وہ وہیں پہ تھے اور ایک ایک چیز مانیٹر کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے پلان میں جو پہلے شروع میں جو انہوں نے بتایا اپنی ریکوائرمنٹس، باقی جو ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. ہی سیڈ آئی وانٹ رافیل اینڈ آئی وانٹ S-400. ٹھیک ہے جی. تو اس رات کو کیا ہوا؟ اس رات کو آپ سب کو پتہ ہے، سب میڈیا میں آ چکا ہے، لیکن صرف میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ جو ہماری کمیونیکیشن تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ ایک ہی وقت میں، مطلب آپ کین یو امیجن کہ چیف آف دی اسٹاف سیئنگ سم تھنگ اینڈ ایوری باڈی لسننگ. تو یہ ہوا. چیف آف ایئر اسٹاف نے صرف 2 لفظ کہے تھے. جب انہوں نے پتہ چلا کہ میزائل انہوں نے شروع کر دیے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شوٹ اینڈ سروائیو، 2 ورڈس. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سیکنڈز میں ان کے جہاز ان کو جو ہے نا تباہ کر دیا گیا. تو اس کے علاوہ جو اس کا جو پی ایف نے جواب دیا ہے، وہ جو ان کے حملے کو ہم نے کیٹر کیا وہیں پہ جواب دے دیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب دوبارہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور وہ S-400 جو کہ دنیا میں ایک بہت ہی خطرناک چیز سمجھی جاتی تھی، اس کو جا کے مارا ہے. اس کی 2 بیٹریاں تباہ کی ہیں. اور وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ خود جہاز مارنے کے لیے ہے، وہ باقی دنیا کے جہاز مارنے کے لیے ہے، اور اس کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو رافیل اور وہ ساری کی ساری چیزیں ان کا جو خواب تھا وہ چلے گئے.